بخاری صاحب، جو شہادت کے بعد سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد ایک بڑی ذمہ داری آپ پہ آئی، خلافت کی ذمہ داری آئی، اور یہ ایک لحاظ سے ابتلا کا زمانہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بڑی عام ہو گئی۔ اب بھی معاملات کو کنٹرول کرنا اور معاملات کو نظم میں لے کے آنا ایک نئی طرح کی اسکل، ایک نئی طرح کی ایکسپرٹیز اور ایک ایڈمنسٹریٹو جو گورننس کی مہارت ہے وہ درکار تھی۔ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، اور کس طرح آپ نے اپنے پہلے خطبے میں اپنا پورا جو مینیفیسٹو تھا اس کو انفولڈ کیا، اس پہ بھی کچھ ارشاد جی حضور والا، آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو طبعی طور پہ دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو یوں سمجھیے کہ خلافت میں پہلی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حالات کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جب آپ زخمی ہو گئے اور شہید ہونے سے پہلے آپ نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی قائم فرمائی قرآن عزیز کے اس حکم کے مطابق کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ ان کے درمیان یعنی اہل اسلام کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں وہ شورائیت سے طے ہوں گے، مشورے سے طے ہوں گے۔ تو آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی جن میں حضرت سیدنا عثمان موجود ہیں، مولا کائنات شیر خدا ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں۔ ان 6 عشرہ مبشرہ میں سے ان 6 لوگوں کو حضرت فاروق اعظم نے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان 6 لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور جناب رسول اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ان 6 لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی رہے، ان 6 لوگوں کا انتخاب فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عبد الرحمن بن عوف ہیں وہ درمیانی رستہ اختیار فرمائیں گے اور وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ پھر بعد میں سارے معاملات ہوئے اور پھر فیصلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، اور آپ نے پھر خلافت کو تقریباً 12 سال تک سنبھالا، اور آپ نے پھر اپنی امارت کے ساتھ بھی اور تعقل اور تفکر کے ساتھ وہ سارے معاملات چلائے جو خلافت کا حق بنتا تھا۔ اب میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اور بڑا معنی خیز ہے، یوں ہی لگتا ہے جس طرح بار بار حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک صوفی جیسی زندگی گزاری ہے، وہ کسی صوفی کا ہی خطبہ لگتا ہے، کوئی عام کو خطیب نہیں ہے، کوئی حاکم لگتا ہی نہیں، کوئی مقتدر لگتا ہی نہیں ہے کہ جو خطبہ دے رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انکم فی دار قلعۃ کہ لوگوں تم ایک ایسے گھر میں ہو جسے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ تنولی صاحب، ایک تو قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے۔ قلعہ وہ ہے جو اپنی بنیادوں پہ مضبوط قائم رہے، اور قلعہ وہ ہے جسے بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اچھا، آپ کی بلاغت پہ بھی قربان جائے، الفاظ کا انتخاب دیکھیں، تو آپ قلعہ سمجھتے ہیں، یہ قلعہ ہے، یہ قلعہ ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ گھر ہے جو ختم ہونے والا ہے، یعنی تم مسافر خانے میں ہو، تم ٹرانزٹ میں ہو، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہاں ڈیرے نہیں ڈالنے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اربوں خربوں پتی ہے، کوئی فقیر کہے تو لوگ کہیں گے اس کے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یعنی اب تو سارے اختیارات بھی آ گئے نا، اللہ رب العزت نے ساری چیزیں جمع فرما دی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وفی بقیت اعمار، تم صرف یہاں اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہو، یعنی ہر انسان نے چلے جانا ہے، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو اپنے ایام پورے کرنے والا انسان ہمیشہ تو یہاں ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھے گا نا، اپنی امید کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور تمہاری توجہ جو ہے اس طرف ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وان الدنیا طویت علی الغرور، یہ ساری دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے میں لپٹی ہوئی ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ پھر قرآنی آیات سے آپ نے استدلال کر کے اقتباس اور تضمین قائم کر کے قرآنی آیات کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اللہ سے کسی بات میں دھوکے میں نہ رہنا۔ اعتبروا بمن مدا، یہ جو گزر گئے ہیں نا، یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، وہاں جایا کرو، جا کے عبرت حاصل کیا کرو۔ کتنے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، قائم وہی رہے گا جو جد و جہد کرے گا، جو محنت کرے گا۔ ولا تغفلوا، اللہ سے غافل نہ ہونا، اگر تم ہو بھی جاؤ نا فإنہ لا یغفل عنکم، وہ تمہیں بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے، وہ غافل نہ ہونے دیتا ہے، نہ خود غافل ہوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ این ابناء الدنیا و اخوانها الذین اثاروها وعمروها، وہ سارے شداد، فرعون، حامان، قارون کہاں چلے گئے؟ جو ابن الدنیا تھے، جو دنیا والے تھے، جنہوں نے سمجھا ہم نے دنیا کو قائم کیا، دنیا کو آباد کیا،
سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں یاد رکھو فَلَقَدْ أُوتِیتُمْ صُبِحْتُمْ أَوْ أَمْسَیْتُمْ، تم پہ موت نے آنا ہی آنا ہے، بس اتنا فرق ہے کسی پہ صبح آتی ہے، کسی پہ شام آتی ہے، کسی پہ جوانی میں آتی ہے، کسی پہ بڑھاپے میں آتی ہے، بالآخر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ بِهِ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک صوفی کا خطبہ ہے کہ آپ نے توجہ دلائی ہے کہ دنیا نے آخر ختم ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ۔